دو خبریں آج ڈسکس کریں گے. ایک تو یہ خبر ہے جنرل فیض حمید کے وکیل کے حوالے سے میاں اشفاق کا انٹرویو ہے جو انصار عباسی صاحب نے چھاپا ہے, یعنی ان کے ساتھ جو گفتگو ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ فیض حمید عمران خان کے خلاف کسی نئے مقدمے میں گواہی کے لیے تیار نہیں ہے, نہ وہ کوئی وعدہ ماف گواہ بن رہے ہیں. یہ انصار عباسی صاحب نے اپنی سٹوری میں کہی ہے بات. اس کا کیا مطلب ہے اور ان دنوں میں یہ کیوں چیز سامنے آئی ہے, جبکہ بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ جب سزا ہوئی ہے فیض حمید کو کہ اب اگلا جو کیس ہے اس میں عمران خان اور فیض حمید ایک مربوط منصوبہ تھا جس کے نتیجے میں 9 مئی ہوا اور ایک بہت بڑی سازش تھی. یہ باتیں سرکاری وزیر کرتے رہے, خواجہ آصف کرتے رہے ہیں اور عطا تارڑ نے کی ہیں اور فیصل واڈا صاحب نے بھی, جن کی بہت ساری پیشین گوئیاں درست ثابت ہوئی ہیں, انہوں نے کی ہے. تو یہ کہانی کیا ہے, اس میں کیا چھپا ہوا میسج ہے, ایک انالیسز اس کا میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور دوسرا آج ٹویٹس دیکھے ہیں میں نے, حسن ایوب صاحب کا ٹویٹ دیکھا ہے کہ کوئی ونڈر بوائے نہیں آ رہا اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہی وزارت عظمیٰ میں جاری رہیں گے اور کوئی حکومت کی تبدیلی نہیں ہے اور یہ بالکل اسی طرح کام ہوتا رہے گا. جو دوسرے کیونکہ سہیل وڑائی صاحب نے اس میں اپنے کالم میں اس کا ذکر کیا تھا, تو سرکاری طور پر ہمیں نا اس چیز کی ایک بڑی کوشش نظر آ رہی ہے, صحافیوں کو بتایا جا رہا ہے اور یہ خبریں چلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بالکل ایوری تھنگ از اوکے اور کوئی چیز تبدیل ہونے نہیں جا رہی, کیونکہ شہر میں یہ ایک اسپیکولیشن ہے. اسپیکولیشن یہ ہے کہ یہ اگلے 2-3 مہینے میں ایک ٹیکنوکریٹس کی حکومت بن سکتی ہے. اور اس کے علاوہ شہر میں یہ بات بھی سرکولیٹ کر رہی ہے کہ صوبے چھوٹے بنیں گے اور یہ زیادہ سے زیادہ مارچ میں یہ امنڈمنٹ آ جائے گی. اور اس کے علاوہ NFC جو ہے اس کو بھی وہ سارے کا سارا ری شیپ اس کو کیا جائے گا, ری ہیش کیا جائے گا. بڑی اسٹرانگ یہ اسپیکولیشن ہے. اور یہ جو ساری گفتگو ہے اس کا جو ناتا یا سلسلہ جو جوڑا جاتا ہے وہ ایک اعلیٰ سطحی جو کنورسیشن تھی اس میں اس کو ریفرنس دیا جاتا ہے, جس میں PTI کے ممبران بھی شریک تھے, سول سوسائٹی کے لوگ بھی شریک تھے, سیاستدان بھی شریک تھے, جس میں یہ بات کہی گئی تھی بڑے کھل کر کہ جناب یہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں پولیٹیشینز کے پاس کوئی مضبوط کوئی پلان نظر نہیں آتا پاکستان کی ترقی کے لیے, اور یہ پولیٹیکل پارٹیز کم اور خاندانی کلٹ بن گئے ہیں. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی زرداری خاندان اس وقت, نون لیگ شریف خاندان, ANP جو ہے وہ ولی خان کا خاندان, اور JUIF جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کا خاندان اور بھائی سارے. تو یہ اس میں بڑی ایک اسٹرانگ جو تھی وہ اسٹرانگلی اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا کہ یہ جو چیز ہے یہ ختم ہونی چاہیے اور پولیٹیکل پارٹیز کو بطور پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ایکٹ کرنا چاہیے. تو وہ پھر وہ جو ایک بات بلاول بھٹو کرتے تھے وہ بھی بہت سارے لوگوں نے کہی کہ ڈیسوں نہ مرسوں سیند نہ ڈیسوں, اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ قوموں کی ترقی جو ہے, علاقوں کی جو ترقی ہے اس میں بیسیکلی دیکھا یہ جاتا ہے کہ پالیسی کیا ہے. اور اس وقت ایک بڑی اسٹرانگ اسلام آباد میں یہ چیز چل رہی ہے, جہاں بھی بیٹھتے ہیں جو لوگ ویل کنیکٹڈ ہیں, سیاست کو سمجھتے ہیں اور آنے والے وقت کے بارے میں سیاسی پیشین گوئی کرتے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب کے 3 صوبے بنیں گے, پوٹھوار, سرائکی اور پنجاب. اسی طرح سندھ کے اندر بھی سندھ شہری جو ہے وہ علیحدہ ہوگا اور KPK میں بھی بنے گا صوبہ, اور دوسری طرف جو ہے بلوچستان میں بھی صوبے جو ہیں وہ اس میں تقسیم کی جائے گی. تو یہ اور پھر NFC ایوارڈ, یہ سارے کا سارا جو ہے یہ ہوگا معاملہ. اور اس میں جو پولیٹیشنز ہیں یا جو اس وقت کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتی. اور یہ کہا جا رہا ہے جو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بنے گی اس میں ایکسپرٹ ہوں گے سارے. اور ابھی پچھلے 2-3 سال میں بہت کوشش کی گئی ہے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے میں, سیاستدانوں کا کوئی اتنا رول نہیں ہے. اور UAE اور سعودی عرب میں جو بھی امداد ملی ہے وہ اس لیے ملی ہے کہ اس میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے اس حکومت کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالا ہے اور اس لیے یہ پیسے سارے ملے ہیں. اور پھر امریکہ کے ساتھ بھی جو اس وقت تعلقات ہیں اور جو ویسٹ کے ساتھ تعلقات ہیں اس میں بھی کوئی شہباز شریف یا نواز شریف یا آصف علی زرداری کا کوئی کردار نہیں ہے, بلکہ بڑا ایک عجیب سا لگ رہا تھا جب آصف علی زرداری صاحب ایک کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم نے لگایا, اور ایسا سپہ سالار جس نے انڈیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی. تو وہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ حقائق جو بتا رہے ہیں اس کے مطابق موجودہ جو نظام ہے یہ ایک طرح سے کامیاب نہیں ہوا. SIFC سے بہت جو توقعات تھیں وہ پوری اس لیے نہیں ہو سکی. اس میں جو ان کے کوارڈینیٹر تھے جنرل سرفراز, ان کا بھی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑا اہم ہے, جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ کس طریقے سے
جو یہ ریفارمز کی ضرورت ہے، اور اس وقت جو ٹیکس کا نظام ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ اس ٹیکس کے نظام نے پورے پاکستان کو ہوسٹیج کیا ہوا ہے اور بیرونی سرمایہ کاری نہیں آ سکتی. تو یہ ساری چیزیں تبدیل کرنے کے لیے ایسی ایک حکومت چاہیے جس کو ایک ونڈر بوائے ڈیل کر رہے ہو، جس کے اندر ایکسپرٹس ہوں، ٹیکنوکریٹس ہوں، اور وہ یہ جو کلٹ ہے ان سے آگے نکلے. تو یہ اسلام آباد میں ایک بڑی اسٹرانگ ایک اسرشن ہے. اچھا، اب جو سیاسی استحکام ہے وہ اسی صورت میں آ سکتا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہوں، یعنی تمام پولیٹیکل پارٹیز، اسٹیبلشمنٹ، اور اس میں عمران خان بھی آن بورڈ ہوں. ابھی اس وقت جو صورتحال ہے، بہت ساری چیزیں جو پنجاب حکومت کر رہی ہے، یہ بہت ساری سختیاں جو ہو رہی ہیں، وہ تاثر یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس ساری صورتحال سے نون لیگ فائدہ اٹھا رہی ہے، اور وہ اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی یہ خواہش ہے کہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کرش کر دے تحریک انصاف کو، عمران خان کو اس سیاست سے نکال دے، کوئی بغاوت کا پرچہ ہو جائے، کوئی سزا ایسی ہو جائے کہ جس میں عمران خان سیاست میں نہ رہیں، کیونکہ اگر وہ سیاست میں رہتے ہیں تو یہ ان جماعتوں کو پتہ ہے کہ ہمارا کوئی مستقبل نہیں. اب اس ساری صورتحال میں جو خبر انصار عباسی صاحب نے دی ہے کہ جنرل فیض حمید کسی مقدمے میں، وہ جو مقدمہ جس کا ذکر کیا جا رہا تھا کہ ایک سازش ہے، بغاوت کا مقدمہ، اس میں وہ گواہ بننے نہیں جا رہے. اب اس کی انٹرپریٹیشن کی بات ہے. اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ کوئی مقدمہ نہیں چل رہا، کوئی مقدمہ نہیں بن رہا ملٹری کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عمران خان صاحب پر. اس خبر کو دیکھتے ہوئے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ کوئی مقدمہ نہیں بن رہا. تو اگر کوئی مقدمہ نہیں بن رہا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو فیصل واڈا صاحب کہتے رہے، جو عطا تارڑ صاحب کہتے رہے، جو خواجہ آصف صاحب اپنے بیانات میں کہتے رہے کہ یہ ایک بڑی سازش تھی 9 مئی، اور یہ ایک بغاوت کرانے کی سازش تھی، یہ پاکستان پر حملہ تھا اور اس پر سزا ملے گی. میاں صاحب نے بھی کہا کہ سب کو سزا ملنی چاہیے. تو یہ جو میاں اشفاق کی جو سٹیٹمنٹ ہے فیض حمید صاحب کے حوالے سے کہ وہ گواہ نہیں بنیں گے، تو اس کا ایک کچھ لوگ یہ مطلب لے رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی مقدمہ نہیں ہوگا. اب اگر مقدمہ نہیں ہوگا تو اس کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ایک اولیو برانچ ہے جو ایکسٹینڈ کی گئی ہے فار دا سیک آف پاکستان، کہ جس میں کہ ٹھیک ہے لیٹس موو فارورڈ، تمام چیزیں بھلاتے ہیں، لیکن اس میں آگے کی جو چیزیں ہیں ابھی میں اس کے حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن ایک چیز جو ہے یہ بالکل سامنے آئی ہے کہ ایک طرف ٹیکنوکریٹس، ایک طرف تبدیلی کی بات ہے، اس سسٹم کی تبدیلی کی بات ہے، اور دوسری طرف بغاوت کا پرچہ نہ کرنے کی بات ہے. تو ابھی اٹ ول بی پری میچور ٹو سے اینی تھنگ، لیکن جو صورتحال ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ تبدیلی کی ہوائیں جو ہیں وہ شاید چل نکلی ہیں. مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.